أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی، رحمت من عندنا، اپنی رحمت خاصہ کے سبب، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب، واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل کر لیا، بے شک یہ کمال صلاحیت والوں میں سے تھے۔ کل کے درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کے علاوہ سورہ صاد میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، صاحب مال تھے، صاحب اولاد تھے، مال کی کثرت آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ، اولاد بھی آپ کے پاس تھی، 7 بیٹے اور بیٹیاں بھی ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی بھی عطا کی تھی، اور اپنے شہر اور اپنے علاقے کے بہت بڑے امیر تھے۔ اللہ نے نبوت سے نوازا، اور ایک خاص چیز جو ایوب علیہ السلام کی زندگی میں تھی وہ تھا شکر، کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایوب علیہ السلام اللہ کے شکر میں ہر وقت منہمک رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے شکر گزار بندے رہتے تھے۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ، یہ ایوب جو تیرا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ تو نے اسے ہر قسم کی راحت اور ہر قسم کی آسانی جو ہے وہ دے دی، اولاد اسے دی ہے، مال اسے دیا ہے، زمینیں اسے دی ہیں، اس لیے یہ ایوب تیرا شکر گزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایوب میرا شکر گزار بھی ہے اور یہ صبر کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش ڈالی۔ آزمائش یہ ڈالی کہ سب سے پہلے آپ کے بیٹے اور آپ کی اولاد گھر میں تھے، تو مکان کی چھت گری تو سارے کے سارے فوت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کا جتنا مال وغیرہ چراگاہوں میں چر رہا تھا، دشمنوں نے حملہ کیا، کچھ ہلاک کر دیے، کچھ بگا کر ساتھ لے گئے، اور اب صرف ایوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ صرف 2 ہی رہ گئے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری کے اندر مبتلا کیا بطور آزمائش کے کہ آپ کے جسم پر آبلے پڑ گئے، دانے پڑ گئے، جسم پھول گیا، چھالے نما بیماری جو ہے وہ
آپ کے جسم پہ آ گئی، اور یہ بہت سخت قسم کی ابتلا تھی۔ اب اس سے پہلے ایوب علیہ السلام کے شکر پر شیطان کو اعتراض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں چھین لیں، اور اب ایوب علیہ السلام نے صبر شروع کر دیا، اور اتنا صبر کہ ایوب علیہ السلام کا صبر ایک مثال بن گیا پوری کائنات کے لیے۔ جہاں بھی صبر کا نام آئے تو ذہن میں ایوب علیہ السلام آتے ہیں۔ ایسا وقت بھی آ گیا کہ اب پاس کچھ بھی نہیں، ایک بیوی ہے اور بیمار خاوند ہے، اور خاوند بھی وہ بیمار کہ جسے رشتہ داروں نے، باقی عزیزوں نے چھوڑ دیا، قطع تعلق کر دیا۔ الگ تھلگ آپ کی وفادار بیوی آپ کو لے کر رہنے لگ گئی، اور ان کی خدمت بھی کرتی، اور دن بھر کوئی کام کاج کر کے کھانے پینے کا بھی یہ بندوبست کرتی۔ تو ایک دن کہنے لگی ایوب رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی یہ بیماری دور کر دے۔ تو رب کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب جس نے مجھے اتنے سال، اتنی عمر راحت اور آسانی میں رکھا، ہر قسم کی نعمت دی، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، صحت اور تندرستی بھی دی، اسی رب نے اگر اب مجھے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنی رب کی دی ہوئی اس بیماری سے تنگ آ کر صحت کی دعا کر لوں، میں صبر کروں گا۔ فرمایا کہ وہ صبر کرتے رہے، اور اتنا صبر کہ ایوب علیہ السلام بالکل تنہا ہو گئے، سب کے سب رشتہ دار جدا ہو گئے، بالکل اکیلے اپنی بیماری سے لڑ رہے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ کی دی ہوئی اس بیماری پر صبر کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ، ان کو شیطان لعین کسی انسان کی شکل میں ملا اور بزرگ حکیم کی شکل میں ملا۔ اس نے آ کر کہا کہ میرے پاس تیرے خاوند کی بیماری کی دوائی ہے، میں اسے تندرست کر سکتا ہوں، صحت مند کر سکتا ہوں، بس ایک ہی شرط ہے کہ تو یہ کہہ دینا کہ فلاں حکیم نے اسے شفا دی ہے۔ تو آپ کی اہلیہ اپنے گھر لوٹی کام کاج سے، اور ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایک نیک پارسا آدمی، ایک حکیم مجھے ملا تھا، اس نے کہا کہ اس بیماری کی شفا میرے پاس ہے، ایسی دوائی میرے پاس ہے کہ وہ دوائی اگر لگا دی جائے تو بالکل تندرست ہو جائیں گے، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ بس صرف اتنا کہنا ہے کہ فلاں حکیم سے شفا ملی ہے۔ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلے تو معاملہ تھا میرا اور میرے رب کا، تکلیف مجھے ہو رہی تھی، میں اس پر صبر کر رہا تھا، رب درجات بڑھا رہا تھا، اور اب مسئلہ بن گیا ہے ایمان کا، شیطان ایمان پہ حملہ آور ہوا۔ بیوی کی یہ بات سن کر ایوب علیہ السلام غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں تجھے اس کی سزا دوں گا، 80 کوڑے تجھے میں لگاؤں گا، تو وہ شیطان لعین تھا، تو نے اس کی بات سنی کیوں؟ مانی نہیں ہے کہ آؤ علاج کر لو، صرف بات سنی اور ایوب سے تذکرہ کیا۔ اس وقت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی جس کی یہ تلاوت کی گئی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جس تکلیف کے اندر مبتلا تھے اللہ نے اسے دور کر دیا۔ دور کیسے کیا؟ سورہ صاد میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایوب علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارکض برجلک، اپنا پاؤں اس زمین پر مار۔ ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، اور پانی کا چشمہ جب نکلا تو فرمایا کہ مغتسل بارد شراب،
اس سے غسل بھی کرو، اسے پیو بھی۔ غسل کرو گے، پیو گے تو اس سے بیماری سے شفا مل جائے گی۔ تو ایوب علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ اس پانی سے نہائے اور وہ پانی پیا تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بیماری کو ختم کر دیا، بیماری کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اور باقی جو زوجہ تھی آپ کی، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ تجھے میں سزا دوں گا، حد لگاؤں گا، تو نے شیطان کی بات سنی کیوں؟ تو وہ تھی بڑی با وفا، وفادار، ہر وقت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کی سفارش میں، بیوی کی آسانی میں قرآن میں آیتیں نازل کی۔ کیسے نازل کی؟ انہوں نے کہا تھا کہ کوڑے لگاؤں گا اور قسم کھا لی تھی۔ حکم یہ ہے کہ قسم کا یا کفارہ ادا کیا جائے یا قسم پوری کی جائے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ قسم کا کفارہ بھی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی شریعت میں کفارہ نہیں تھا، قسم کو پورا کرنا ضروری تھا۔ تو قسم پوری تب ہوتی جب بیوی کو وہ کوڑے لگاتے، وہ انہیں سزا دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ وفادار بیوی جس نے سب نے چھوڑ دیا تھا، جو اپنے خاوند کی خدمت میں لگی رہی، اسے کوڑے لگ جائے۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا کہ ایک تنکوں کا گٹھا لے لیں، اس طرح جھاڑو بناتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے تنکے لے کر جھاڑو بن جاتا ہے، اس میں 80-100 تنکے لگا کر ایک ہی دفعہ وہ اپنی بیوی کو یوں مار دے تو تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو یوں ہی کیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایوب علیہ السلام ہماری اس آزمائش پر پورے اترے، بیماری ختم ہو گئی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال پہلے سے ڈبل دے دیے۔ پہلے 7 بیٹے تھے تو اب 14 بیٹے ہو گئے۔ پہلے جتنی بیٹیاں تھیں اتنی اور اللہ نے دے دی۔ یہ کیسے دی؟ 2 رائے۔ ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مردہ اولاد تھی انہیں ہی زندہ کیا، اور یہ بھی بڑے بڑے مفسرین نے دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ انہی اسی اولاد کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بیوی سے اور اولاد عطا فرمائی، اور وہ پہلوں سے زیادہ دگنی تھی تعداد میں، اور اسی طرح پھر وہ مال دولت جتنا کچھ تھا وہ سارے کا سارا عطا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ تمام عبادت کرنے والوں کے لیے ایک یادگار ہے کہ کس طرح ان کی زندگی وہ گزار رہے تھے، اور پھر کس طرح کے حالات آئے، پہلے شکر، پھر صبر، اور پھر اس کے بعد اللہ نے پھر ان کے لیے آسانی فرمائی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے گزرا، آگے بھی آئے گا۔ ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور ذی الکفل، فرمایا ان سب کے واقعات اس قرآن میں موجود ہیں، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب کے سب نیکوکار لوگ۔